سامنے ارشاد فرمایا قیامت کے دن 7 بندے ہوں گے جو عرش کے سائے میں ہوں گے. اس دن عرش کے سوا کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا. اب وہ 7 بندے کون ہوں گے؟ ایک امام عادل، یعنی جو امام ہو، حاکم ہو اور عدل و انصاف کرنے والا ہو. وہ امام عادل، اللہ نے اس کو یہ رتبہ دیا، سبتاً یذلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. اس دن 7 بندے اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے. الامام العادل، ایک وہ بندہ جو حاکم ہو اور عدل و انصاف کرنے والا ہو. دوسرا شاب نشأ فی عبادت ربہ، وہ نوجوان جو جوانی کی حالت میں اللہ کی عبادت میں سرشار ہو، محبت ہو اس کو اللہ سے، نمازیں پڑھے، تلاوت کرے، ذکر کرے اور اللہ کی عبادت میں لگا رہے. یہ بندہ بھی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، اور وہ نوجوان، وہ بندہ جس کا دل مسجد کے اندر اٹکا ہوا ہوگا. بعض لوگوں کو مسجد کے ساتھ محبت ہوتی ہے نا، مسجد میں بیٹھنا انہیں پسند ہوتا ہے، رہنا پسند ہوتا ہے. وہ وقت فارغ کو ادھر ادھر سڑکوں پہ گلیوں میں نہیں گزارتے، مسجد میں گزارتے ہیں. مدارس کے اکثر طلباء اس میں شامل ہیں. وَرَجُلَانْ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، اور وہ 2 بندے جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں. اب اس میں اور دائرہ وسیع ہو گیا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. اب آپ بتائیے کہ آپ کو اپنے شیخ کے ساتھ محبت کس وجہ سے ہے؟ اللہ کے لیے ہے نا. اپنے استاد کے ساتھ محبت کس وجہ سے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. یہ محبت جو اللہ کے لیے ہے، یہ بھی قیامت کے عرش کے سائے کا سبب بنے گی. وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ، اور ایک ایسا بندہ جس کو کوئی خوبصورت خاندانی عورت برائی کی طرف بلائے اور وہ کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. جس نے انکار کیا برائی سے، ایسا بندہ بھی قیامت کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ، اور وہ بندہ جس نے اللہ کے راستے میں اس طرح سے صدقہ کیا کہ دائیں ہاتھ سے دیا تو بائیں کو پتہ نہ چلے. یہ نہیں کہ اگر خرچ کیا ہے تو اب محفلوں میں بیٹھ کے بتائے میں نے جی یہاں اتنا خرچ کیا، یہاں اتنا خرچ کیا. اگر انہوں نے واہ واہ کر دی تو صدقہ ثواب گیا. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، تو جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرے اس طرح کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلنے دے. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اور وہ بندہ جو اللہ کا ذکر کرے تنہائی میں بیٹھ کے، اور اللہ کے ذکر کرنے سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں اللہ کی محبت میں. ایسا بندہ، یہ 7 بندے بنتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ 7 بندے قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. نبی سامنے ارشاد فرماتے ہیں تُذِلُّ صَاحِبَهَا یوم القیامہ، قیامت کے دن بندہ اپنے صدقے کے برابر سائے کے نیچے ہوگا. ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی سامنے ارشاد فرمایا کل امرئ فی ظلہ صدقتہ حتی یفصل بین الناس، ہر بندہ قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا حتیٰ کہ انسانوں کا فیصلہ ہوگا. یعنی جتنی دیر حساب کتاب ہوتا رہے گا یہ بندہ اپنے صدقے کے حساب سے سائے کے نیچے ہوگا. پھر صدقہ انسان کے لیے جہنم کی آگ سے آڑ ہے. میمونہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا افتنا عن الصدقۃ، اے اللہ کے وسلم ہمیں صدقہ کے بارے میں کچھ فرمائیں. فقال، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انہا حاجب من النار، یہ صدقہ جہنم کی آگ سے آڑ ہے.
پھر صدقہ 3 بندوں کے لیے اجر کا باعث ہے. مثلا ایک عورت نے اپنے گھر سے کسی سائل کو روٹی دی تو ایک تو اس عورت کو ثواب ملے گا جس نے اللہ کے راستے میں سائل کو روٹی دی، ایک اس کے خامن کو ثواب ملے گا جس نے پیسہ کمایا، اور تیسرا جس مرد نے یا جس بچے نے وہ روٹی عورت سے لے کر فقیر تک پہنچائی اللہ اس کو بھی ثواب عطا فرمائے گا. کتنی عجیب بات ہے. صدقہ کرنے پر اللہ تعالیٰ 3 بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ صدقہ کے ثواب کو بڑھاتا ہے. حدیث مبارکہ میں ابو ہریرہ نے اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ کے راستے میں ایک کھجور خرچ کرے، اب ایک کھجور کتنی چھوٹی سی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کھجور کو اپنے دائیں ہاتھ میں وصول فرماتے ہیں. اور چونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہیں لہذا وہ پاک مال کو قبول کرتے ہیں. دینے والے نے ایک کھجور صدقے میں دی، اللہ تعالیٰ اس کھجور کو بڑھاتے رہتے ہیں. جس طرح تم اپنے جانور کو پالتے ہو، گائے بھینس کو، اور وہ بڑا ہو جاتا ہے، اللہ اس کھجور کو پالتے ہیں حتیٰ کہ وہ کھجور پہاڑ کے سائز کے برابر ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں کھجور کے پہاڑ کے سائز کے برابر صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں. خرچ کی تھی ایک کھجور اور ثواب ملا پہاڑ کے برابر. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابو ہریرہ نے روایت کرتے ہیں کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی نے بادلوں میں سے آواز سنی کہ فلاں کے باغ کو جا کے پانی دے دو. میں اپنی طرف سے بات کر رہا ہوں کہ عبد الرحمن کے باغ کو پانی دے دو. وہ بڑا حیران ہوا، کون عبد الرحمن، اور بادل سے آواز آ رہی ہے. تو بادل ایک طرف چلا تو وہ اس بادل کے پیچھے چل پڑا. کیا دیکھتا ہے کہ ایک جگہ پر بادل برسا اور پانی جو تھا وہ پہاڑوں کے اندر سے جیسے نالیوں میں بہتا ہوا جلتا ہے، تو وہ پانی کے پیچھے چلا کہ یہ پانی جا کہاں رہا ہے. جب آگے گیا تو اس نے دیکھا ایک بندے کا باغ تھا یا کھیتی تھی اور اس میں وہ پانی لگا رہا تھا. اس نے پوچھا تیرا کیا نام ہے؟ اس نے وہی نام بتایا جو بادل سے اس نے سنا تھا. اس نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ تمہارا کون سا عمل ایسا ہے کہ اللہ کے یہاں تمہاری اتنی قبولیت ہے؟ اس نے کہا کہ میں اس کھیتی سے جو مال حاصل کرتا ہوں اس کے 3 حصے بناتا ہوں. ایک حصہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہوں، دوسرا حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں، اور تیسرا حصہ اس کھیتی کو بڑھانے کے لیے کھیتی پہ خرچ کر دیتا ہوں. تو نبی صاحب نے فرمایا کہ اس کا یہ عمل ایسا تھا کہ اللہ نے بادلوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس کی کھیتی کو پانی دے کے آؤ. جو برانی زمین ہوتی ہے ان کا تو انحصار ہی بادل بارش کے اوپر ہوتا ہے، تو اللہ ان کے رزق میں اس طرح برکت عطا فرما دیتا ہے. پھر ایک اور حدیث مبارکہ ہے، نبی سامنے ارشاد فرمایا یا معاشر النساء تصدقنا، اے عورتوں کی جماعت تم کثرت سے صدقہ کیا کرو. فإنی رأیتکن اکثر اہل النار، میں نے تم میں سے اکثر عورتوں کو جہنم میں جاتے